نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، وقت بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جس نے وقت کی قدر کر لی، وقت اسے قدردان بنا دیتا ہے، اور جس نے وقت کی قدر نہ کی، وقت اسے ایسا بے قدرہ کرتا ہے کہ تاریخ میں اس کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ کتنی جلدی سن 2021 شروع ہوا تھا، اور آج اس کی آخری تاریخ ہے 31 دسمبر سن 2021۔ کل جو ہے 1 جنوری ہے سن 2022 کی۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا، ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا، دن گھنٹے کی طرح گزر جائے گا، اور گھنٹہ جو ہے منٹ کی طرح گزر جائے گا، اور منٹ سیکنڈ کی طرح گزر جائے گا، اور سیکنڈ جو ہے جیسے ایک آگ کا شعلہ اٹھا، ایک چنگاری اٹھی، جلی اور بجھ گئی، یہ کیفیت وقت کی ہو جائے گی۔ کہاں ہم سوچتے تھے کہ ابھی سن 2000 آئے گا، 2000 سے گزر کر کے ہم آج 2021 میں بھی رخصت ہو گئے۔ کس طرح سے وقت گزر رہا ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور ہم اسی روش پر قائم ہیں جس روش پر ہم روز اول سے موجود ہیں۔ حالانکہ اسلامی نقطۂ نظر سے سال جو ہے مسلمانوں کے لیے جو شروع ہوتا ہے وہ ماہ محرم الحرام ہے۔ ماہ محرم الحرام سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، اور یہ انگریزی مہینہ جو ہے یہ عیسوی مہینہ کہلاتا ہے۔ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ بہرکیف جو بھی ہو، سال گزر گیا۔ اب محرم کو بھی گزرے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ۔ اب جمادی الاولیٰ بھی ہم سے رخصتی چاہ رہا ہے۔
اب عنقریب جمادی الاخری آنے والا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے سن 1443 ہجری کا یہ 5واں مہینہ بھی مکمل ہو گیا۔ کتنی جلدی 5 مہینے مکمل ہو گئے۔ ابھی محرم آیا تھا، اب یہ گزر رہا ہے۔ جمادی الاخری، رجب، شعبان، 3 مہینے رہ گئے رمضان المبارک کی آمد کے۔ اندازہ ہے کیسا وقت ہمارا زندگی کا گزر رہا ہے۔ یہ گزرا ہوا ہر دن ہماری زندگی کا ایک ورق ہے، ایک صفحہ ہے کتاب کا۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس پورے سال میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، کہاں کہاں ہم سے چوک ہوئی ہے، کہاں غلطی ہوئی ہے۔ دینی معاملے سے بھی ہمیں احساس ذمہ داری کو بیدار کرنا چاہیے، اور دنیاوی معاملے سے بھی ہمیں احساس ذمہ داری کو بیدار کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان کے لیے کیسا انتظام کیا، ان کے اچھے اخلاق، اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اور ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو مضبوطی کے ساتھ عقیدے کو مضبوط بنانے میں تم نے کیا کردار نبھایا، کیسا کام تم نے کیا۔ یہ ہمیں اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے۔ لہذا ہم میں کا کوئی شخص بچ نہیں سکتا اس جواب دہی سے، اس لیے ہمیں اس کی تیاری کر کے رکھنا چاہیے۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت اور امانت ہے۔ اس امانت کو سنبھال کر کے رکھنا بھی مومن کی ذمہ داری ہے، ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے کہ ہمارا اٹھتا ہوا ہر قدم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ یہ مومنین کا خاصہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں پیدا فرمائی ہیں، اچھائی بھی اور برائی بھی۔ اچھائی کی ضد برائی ہے، صحیح کی ضد غلط ہے، ہونے کی ضد نہ ہونا ہے، ہر ممکن کا ناممکن ہے، اقرار کا انکار ہے۔ یہ دونوں جسے کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ۔ راہ مستقیم بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، اسی کے ساتھ گمراہیت کا راستہ بھی ہے، یہاں خوش عقیدگی کا راستہ بھی ہے، اسی کے ساتھ بدعقیدگی کا راستہ بھی ہے، صحیح راستہ بھی ہے، غلط راستہ بھی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنانے کے بعد اشرف المخلوقات بنایا، اس کا کرم ہے۔ اشرف المخلوقات کے ساتھ اس نے ہمیں جو ہے امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں پیدا فرمایا، یہ اس کا کرم بالائے کرم ہے۔ ایسے کریم رؤوف و رحیم آقا کی امت بنایا، وہ آقا کائنات جسے لمحہ بلمحہ اپنی امت کا خیال ستاتا رہا۔ دنیا میں تشریف لائے تو سجدے کی حالت میں بھی ربی سلم امتی، ربی حبلی امتی فرماتے رہے،
اور جب دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا، وصال ہوا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارک، جس کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا تھا، بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ نازک نازک گلاب کی پنکھڑیاں وقت بعد وصال بھی قبر مبارک میں اتارتے وقت آپ کی جنبش کر رہی تھی، وہ لبہائے مبارک جنبش کر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، بعض صحابہ نے حدیث پاک میں، صحیح حدیث میں یہ روایت ہے کہ انہوں نے کان لگا کر سرکار کے لبہائے مبارک سے اس آواز کو سننے کی کوشش کی، تب بھی آپ کی زبان فیض سے یہی الفاظ تھے، ربی سلم امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی عطا فرما دے، اے اللہ میری امت تو میرے حوالے فرما دے، میں جانوں میری امت جانے۔ کیسے مشفق و کریم آقا! صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں یوں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے آقا کائنات، اے مالک و مختار نبی، ہمیں یہ بتائیں کہ ہم بعد وصال جب میدان حشر میں جمع ہوں گے تو ہم اس وقت اپنے آقا کو کہاں تلاش کریں گے، ہمارے آقا ہمیں کہاں ملیں گے؟ آج مدینے کی سرزمین پر، مکے کی سرزمین پر ہم اپنے آقا کی صحبت بافیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں، سرکار کے رخ زیبا کی زیارت کر رہے ہیں، سرکار کے جلوہ جہاں آرا کو اپنے سینوں میں بسا رہے ہیں، اپنی سرکار کی خوشبوؤں کو اپنے قلوب کو، اپنے دماغ کو معطر کر رہے ہیں۔ ہم ایسی صحبت بافیض میدان حشر میں کہاں پائیں گے؟ آقا کو ہم کہاں تلاش کریں گے جب سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے؟ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا چارہ ساز و درد مند نہیں ہوگا۔ تو اے آقا کائنات، آپ کے یہ غلام آپ کو کہاں ڈھونڈیں، آپ کو کہاں پائیں، آپ سے کہاں ملاقات ہوگی حشر کے دن؟ یہ صحابی کا عقیدہ تھا، وہابی کا عقیدہ نہیں تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، دو عالم چاہتا ہے رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہ صحابی نے جب عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو خود محتاج رہوں گا، میں تو خود بے کس رہوں گا، مجبور رہوں گا، مجھے تو خود اپنی پڑی ہوگی، میں کہاں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا، میں کہاں تمہاری حاجت روائی کے لیے آؤں گا؟ نہیں نہیں، آقا نے یہ نہیں کہا، بلکہ میرے آقا نے یوں ارشاد فرمایا، سنو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں میں پیاسی امت کو جام کوثر اپنے دستے مبارک سے پلاتا ہوا ملوں گا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، حوض کوثر پہ آ جانا، میں حوض کوثر پر تمہیں ملوں گا۔ وہ صحابی تھے، بد عقیدہ نہیں تھے، خوش عقیدہ تھے۔ یاد رکھو، عمل میں کمزوری ہوگی تو نجات، بخشش و مغفرت ہو جائے گی، لیکن اگر عقیدے میں کوئی کمزوری آ گئی، اللہ کی قسم اس کی کوئی بخشش نہیں، کوئی نجات نہیں سوائے جہنم کے ٹھکانے کے۔ سرکار فرماتے ہیں، حوض کوثر پہ آنا، میں حوض کوثر پہ تمہیں اپنی پیاسی امت کو جام کوثر پلاتا ہوا ملوں گا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اگر میں آقا کو حوض کوثر پر نہ پاؤں تو پھر کہاں حاضر ہوں؟ میں اپنے آقا کو حوض کوثر پر نہ پاؤں تو کہاں حاضر ہوں؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہو؟
پل صراط پر آ جانا، پل صراط پر آ جانا۔ میں وہاں کھڑے ہوئے پل صراط کے کنارے کھڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہوں گا کہ اے اللہ میری امت کو صراط کا راستہ، پل صراط جو ہے سے گزرنا آسان فرما دے، پل صراط کا گزر میری امت کے حق میں آسان فرما دے۔ ارے وہ پل صراط جس کے لیے جو بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی، اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس پر سے گزر ہوگا، کوئی لڑکھڑاتا ہوا گزرے گا، کوئی جو ہے گرتے پڑتے گزرے گا، اور کوئی جو ہے برق کی رفتار، بجلی کی رفتار یہاں سے قدم رکھے گا تو آنکھ کے پلک جھپکنے میں پل صراط پار کر جائے گا۔ یہ انداز ہوگا وہ پل صراط جس کے لیے سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بارگاہ رسالت میں شب معراج یہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میری حد آ گئی، سدرۃ المنتہا، اس سے آگے ایک قدم میں آگے نہیں بڑھا سکتا، اگر بڑھاؤں گا تو میرے بالوں پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے، میرا وجود مٹ جائے گا، چونکہ آگے سے جو حدود ہے وہ لامکان کی حدود ہے، لہذا یہاں سے آقا کو صرف خود ہی تنہا جانا ہوگا۔ تو آقا نے آگے بڑھتے ہوئے جبریل امین سے پوچھا تھا، اے جبرائیل یہ بتاؤ میں بارگاہ رب العزت میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، بلایا ہوا ہوں، بارگاہ عزت میں جا رہا ہوں، یہ بتاؤ تمہاری کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی چاہت ہو تو مجھے بتاؤ، میں اپنے رب کی بارگاہ سے تجھے وہ تیری حاجت دلوا دوں گا، تیری چاہت کو پورا کروا دوں گا۔ یہ کوئی محتاج نبی کہے گا، کوئی مجبور و لاچار کہے گا، یا مالک و مختار کہے گا؟ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس نبی کے لیے یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا آقا و مولا مدینے کا تاجدار جو ہے مالک و مختار نبی ہے، مجبور و لاچار نہیں ہے۔ یاد رکھو سنی مسلمانوں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اپنے عمل کو مضبوط رکھو۔ اگر عقیدہ عمل مضبوط رہا تو آقا کائنات خوش ہوں گے، اگر عقیدہ اور عمل کمزور ہو گیا تو آقا کائنات آپ سے جو ہے ناخوش ہوں گے۔ بتاؤ کہ تم اپنے آقا کو خوش کرنا چاہتے ہو کہ ناخوش؟ جب خوش کرنا چاہتے ہو تو آقا کے فرامین پر عمل کرو، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جبریل امین سے کہا تھا کہو کیا حاجت ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک خواہش، ایک حاجت ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کی امت اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے صراط پر گرتی پڑتی ہوگی، لڑکھڑاتی ہوگی، جو ہے دوزخ کے اندر گرنے والی ہوگی، تو اے اللہ کے رسول میری خواہش اور میری چاہت یہ ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے میں اپنے پروں کو بچھا دوں، اگر وہ سہارا چاہیں تو میں اپنے پروں سے جو ہے ان کا سہارا، انہیں سہارا دے کر کے پل صراط سے گزار دوں۔ اعلیٰ حضرت کا عشق یہاں تڑپ اٹھا، پکار اٹھے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کا احسان لیں، یہ ہماری محبت و غیرت کو گوارا نہیں ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہم جبریل امین کے پروں کے بھی محتاج نہیں ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے، آپ جیسا کریم و مشفق آقا کے ہوتے ہوئے ہم کیوں کسی کے آگے دستے سوال کو دراز کریں؟ وہ کریم آقا کہتے ہیں کیوں میں پل صراط پر ملوں گا، پل صراط پر آ جانا، میں پل صراط پر کھڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا رہوں گا، اے اللہ میری امت پر سلامتی عطا فرما، پل صراط کا گزر ان پر آسان فرما۔ وہ صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں آقا کو پل صراط پر بھی نہ پاؤں، نہ حوض کوثر پر پاؤں اور نہ پل صراط پر پاؤں تو میں اپنے آقا کو کہاں پاؤں گا؟ دیکھو صحابہ اکرام کی ذات پر قربان جاؤ، ان کا اتنا بڑا احسان ہے پوری امت مسلمہ پر کہ ہماری صبح قیامت تک آنے والی نسلیں
ان کے معمولی سے ایک نیکی کو جو چھوٹی نیکی ہے اسے نہیں پہنچ سکتے۔ ارے اپنے زمانے کا غوث و قطب و ابدال بھی معمولی سے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، تو وہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی و بے ادبی سے بچو، اور ایسے گستاخوں اور بے ادبوں کی صحبت سے بھی بچو۔ کیوں؟ کیونکہ نیک کی صحبت نیکی کی دعوت دیتی ہے اور بد کی صحبت بدی کی دعوت دیتی ہے۔ اسی لیے خوش عقیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی عادت ڈالو، بد عقیدوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ بد عقیدگی تمہارے دل سے ایمان کو نکال کر باہر پھینک دے گی، اور خوش عقیدگی تمہارے ایمان کو مضبوط کر دے گی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے پل صراط پر نہ دیکھو تو پھر تم میزان پر آ جاؤ۔ یہ سنیوں کا ہی تو مجمع ہے، ہاں؟ آقا کی محبت و الفت کسی کے کہنے سے نہیں چھلکتی ہے، یہ دل سے چھلکتی ہے، یہ دل سے جو ہے محبت کی آوازیں آتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسے بیٹھو جیسے آقا کی محفل میں بیٹھے ہو، ایسے نہ بیٹھو کہ جیسے قبرستان کے مردوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہو۔ جتنا درود پڑھو گے، جتنا رب کی حمد و ثنا بیان کرو گے، تمہارے دلوں میں ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ درس حدیث برابر چالو ہے آپ کی مسجد میں۔ ابھی پیچھے بھی میں نے حلاوت ایمان سے متعلق، ایمان کی مٹھاس سے متعلق گفتگو آئی حدیث میں، وہ میں نے کر دیا۔ اگر وہ سننا ہے تو جو ہے یوٹیوب پر رضا قدسی پر جو ہے اسے وہاں جا کر کے سنو، مزہ آئے گا، سننے میں ایمان کی مٹھاس پیدا ہوگی دلوں کے اندر۔ جب بھی مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر سنو، محبت کے انداز میں سنو، وارفتگی کے عالم میں سنو، مردوں کی طرح نہیں، مردہ دل۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے۔ اگر زندہ دل ہو تو زندہ دل کا احساس دکھاؤ، بیدار کرو اپنے اندر۔ تو کہتے ہیں میدان پر آ جانا، میں میزان پر ملوں گا، وہاں میری امت کے نامہ اعمال تلتے ہوں گے۔ جہاں میری امت کے نامہ اعمال میں کمی آتی ہوگی، وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو رہوں گا کہ اے اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، اس کے نامہ اعمال کو بھاری فرما دے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جسے بڑے اہتمام کے ساتھ ختم بخاری میں پڑھایا جاتا ہے، کرایا جاتا ہے، جس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا زبان پر ہلکے میزان میں بھاری وہ کلمے، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے اور میزان پر بھاری ہیں۔ جب نامہ اعمال میں کمزوری ہوگی، وزن میں میزان میں اس کے کمزوری ہوگی، نیکیوں کے پلڑے میں اس کا ہلکا پن آئے گا، تو وہ کلمات مبارکہ جو یہ پڑھتا تھا اسے اٹھا کر اس پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، تو اس کا نامہ اعمال میزان جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اور طفیل اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کا ورد کم از کم 100 مرتبہ روزانہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ وہ کلمات مبارکہ کیا ہیں؟ میرے ساتھ سب مل کر کے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ اس جمعے کی برکت سے وہ ہم سب کے حق میں اسے قبول فرما لے اور ہم سب کے نامہ اعمال میں اسے شامل فرما دے۔ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسے یاد رہے گا، اسے ورد میں رکھنا. اگر کسی کو یاد نہ ہو بعد میں مجھ سے مل لینا، میں انشاءاللہ اسے لکھ کر بھی دے دوں گا تاکہ وہ اپنے ورد میں رکھے، پڑھے. جو ہے ایک کام کیا کرو، کبھی کبھی زبان پر دوران گفتگو کچھ ایسی دعائیں، کچھ ایسے جملے آتے ہیں جو سال ہاں سال کتابوں کے مطالعے کے بعد بھی نظر نہیں آ پاتے ہم لوگوں کو. یہ جمعے کی خاص گفتگو ہوتی ہے، اس لیے میں پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اول وقت میں تشریف لے کر کے آ جائیں تو مجھے کہنے میں بھی خوشی حاصل ہوگی. چونکہ بعض لوگ وہ ہیں جو آخر وقت میں آتے ہیں، ان سے یہ سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. میری تمنا، میری خواہش یہ ہے کہ مسجد غوث اعظم میں آنے والا ہر مومن ان قرآن و حدیث کی روایتوں سے، تلاوت سے، ان کے ورد و وظائف سے فیضیاب ہوتا رہے، تاکہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے کب یہ ہم سے چھن جائے، کب ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں، کب ہم پر کوئی مصیبت یا بلا نازل ہونے والی ہوگی. ہم اسے اگر پڑھ لیں تو جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو جائے، ہم اس کی آفت و مصیبت سے بچ جائیں، اس بلا سے بچ جائیں، اس پریشانی سے بچ جائیں. تو اس لیے اول وقت میں آنے کی کوشش کرو تاکہ میں اپنی گفتگو وقت پر مکمل کر سکوں. ایک آدھ دو لوگ ہوں گے جو گھڑی دیکھتے ہیں، ورنہ تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا ان گفتگو کی ضرورت کو محسوس کر کے ہی گردہلی کے کونے کونے سے آپ حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں. ایک ڈائری اپنے پاس رکھو گھر پر، اس میں جو بھی تمہیں دعا یا ورد یا وظیفہ یا کوئی اچھی بات تمہیں سننے میں سمجھنے میں آ جائے، اسے فوراً جا کر یہاں سے اپنی ڈائری پہ اسے نوٹ کر لینا، تاکہ داشتہ بکار آید، رکھا ہوا کام آتا ہے. میرے استاد گرامی فرماتے تھے پہلے لکھ پیچھے دے. دیکھو کتنا پیارا جملہ فرمایا تھا، پہلے لکھ پیچھے دے، بھول پڑے کاغذ سے لے. پہلے لکھ پیچھے دے، بھول پڑے کاغذ سے لے. یعنی جو لین دین کے معاملات کرتے ہو گن کے دینے سے پہلے لکھ لو، گن کے دینے سے پہلے لکھ لو. ساڑیاں جمع کرنے سے پہلے کاؤنٹنگ کر کے جمع کرنا، اور وہ جو سامنے والا لکھ رہا ہے اسے اپنے پاس بھی نوٹ کر لینا. ایسا نہ ہو کہ تم 50 ساڑیاں جمع کرو وہ 40 لکھ دے، 50 ساڑیاں جمع کرو وہ 50 کا زیرو غائب کر دے، 5 لکھ دے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہوں گے. ماشاءاللہ سب عقل والے ہیں. دنیا کے معاملے میں تو عقل بہت ہے ہمارے پاس، دین کے معاملے میں عقل بہت کمزور ہے. یادداشت نہیں ہے حضرت، کوئی دعا یاد نہیں رہتی. لین دین سب یاد رہتا کہ تجھے ہری ساڑی دی تھی کہ پیلی دی تھی کہ لال دی تھی کہ اجلی دی تھی، یہ سب یاد رہتا، لیکن یاد نہیں رہتا تو دین کی باتیں یاد نہیں رہتی. کتنے عجیب سی بات ہے نا یہ جناب شیخ کا فلسفہ جو میری سمجھ میں نہ آ سکا. وہاں یاد رہے یہاں یاد نہ رہے. ہاں تو یاد رکھو، دین میں مضبوط رہو، استقامت پیدا کرو. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ میزان پر ملوں گا، میزان پر اپنی امت کے حق میں دعا کرتا رہوں گا. تو یہ صراط مستقیم ہے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن فرماتا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام و اکرام فرمایا. ہم کسی بھی مکتب فکر والے سے کیوں پوچھیں جا کے؟ نہ کسی دیوبندی سے پوچھو، نہ وہابی سے پوچھو، نہ ندوی سے پوچھو، نہ صلح کلی سے پوچھو، نہ کسی غیر مقلد سے پوچھو، نہ کسی بریلوی سے پوچھو. قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن سیدھا راستہ کون سا ہے؟
ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں راہ مستقیم پر ہوں، میرا سیدھا راستہ ہے، ہماری جماعت سچے راستے پر ہے۔ ہم کسی سے بھی نہیں پوچھتے، نہ ہم بریلویوں سے پوچھیں، نہ کسی اور مکتب فکر والے سے پوچھیں، ہم صرف یہ پوچھیں تو قرآن سے پوچھیں۔ اے قرآن، تو نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر اللہ نے انعام و اکرام کیا، تو اس کی وضاحت بھی تو ہی کر دے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام و اکرام فرمایا۔ تو قرآن صاف کلیئر واضح الفاظ میں فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ انعام یافتہ جماعت، وہ انعام یافتہ گروہ انبیاء کرام کی، صدیقین اعظام کی، شہداء کرام کی، صالحین اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہے۔ لہذا تاریخ میں دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، سمجھ کے دیکھ لو، واقعات و حالات سے آگاہ ہو کر کے دیکھ لو، کون انبیاء کرام کی جماعت سے وابستہ ہے، کون صدیقین کی جماعت سے وابستہ ہے، کون اولیاء کاملین کی بارگاہ کا جو ہے با ادب ہے، کون صالحین اعظام اس کے عقیدت و محبت رکھتا ہے، اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور فرمایا سواد اعظم، ہر زمانے میں سواد اعظم ہوں گے، یعنی ایک بڑی جماعت ہوگی، وہی جماعت حق پر ہوگی۔ اب یہ اللہ نے تمہیں عقل سلیم دی ہے، سوچنے سمجھنے کا مادہ ملکہ دیا ہے، سوچو سمجھو، راہ مستقیم کو اختیار کرو۔ آقا کائنات سے الفت و محبت ہی مدار نجات ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ محبت رسول ہی نجات اور بخشش کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر بارگاہ رسالت میں ذرا سی بھی بے ادبی یا گستاخی ہوگی تو یاد رکھو وہ ایمان سے ایسا نکل جائے گا جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے، واپس کمان میں پلٹ کر کے نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ملک کے موجودہ حالات میں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے مسلمانوں پر یلغار ہے، چاروں طرف سے مسلمانوں پر یلغار ہے۔ ابھی ہریانہ میں جو دھرم سنسد جیسی بدترین داغ بیل ڈالی گئی، جس کے اندر مسلمانوں کو کاٹنے، مارنے اور ان کے شہری حقوق کو چھیننے کی بات کی گئی، چند ٹکوں کی وجہ سے یہ شرری اور فسادی اور فتنہ گر ہمارے ملک کے امن و امان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ملک کی فضا کو دن بدن دیکھ رہے ہو کیسے تمہارے خلاف یہ ہو رہی ہے، اور ہمارے ملک کے وہ حکمراں آنکھیں بند کیے ہوئے، کان بند کیے ہوئے ہیں، منہ کو تالے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایسے بے غیرت، بے حیا، بے شرم حکمرانوں پر لعنت ہے ہزاروں بار۔ یہی بات اگر کہیں کسی مسلمان کی زبان سے نکل جاتی، بغیر کسی رعایت کے اس پر UAPA لگا دیا جاتا۔ ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں تریپورہ کے مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی کی گئی تھی، اس کی صرف رپورٹنگ کرنے پر ہمارے مسلمان وکلاء جو گئے تھے وہاں رپورٹنگ کرنے کے لیے، ان پر جو ہے، اور ایک غیر مسلم بھی تھے اس کے اندر جو سیکولر ذہن رکھنے والے تھے، ان پر بغیر کسی چوں و چرا کے UAPA لگا دیا۔ اور مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جو جماعت اہل سنت کے ایک عالم تھے، وہ جب گئے تھے ان پر بھی یہ UAPA لگا کر انہیں وہاں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ صرف یہ دیکھنے گئے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔ ابھی ایک مقام پر ایک مسلمان کے گھر میں 3 لوگ کرائے پر رہ رہے تھے، ایک ریلی نکلی جس میں
रूट दूसरा तय किया गया था, लेकिन उन बदमाशों ने, उन गुंडों ने मुसलमानों का मोहल्ला चुना, उसी मोहल्ले से गुजरने पर जिद करी और इंतजामिया ने उन्हें गुजरने दिया और वहां पर उन्हीं के लोगों ने फतराव करके एक मुसलमान के मकान को निशानदद कर दिया। वो तकरीबन 50 लाख का मकान बगैर किसी उसके वहां की इंतजामिया ने उसे ढा दिया, सिर्फ इसलिए कि उसके घर में एक पुरानी सी तलवार मिली, उसके घर में एक कैंची मिली, एक चाकू मिली। क्या ये हालात हर्ब है? वो नंगा नाच तलवारें लेकर रोड पर उतर गए तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, और एक्शन लिया गया तो 3 दर्जन मुसलमानों पर नामजद FIR कर दी गई। क्या है ये? मुल्क का नक्शा किधर को जा रहा है? आज तुम हुकूमत में हो इसलिए नंगा नाच नाच रहे हो। याद रखो, ये कुर्सी हमेशा रहने वाली नहीं है, ये तो रखेल है। आज इसके पास है, कल उसके पास होगी, कल किसी और के पास होगी। अपने मुल्क को बर्बाद करने में, तबाह करने में इन हुक्मरान जमातों ने जो किरदार अदा किया है, मुल्क की आज तक की तारीख में कहीं ऐसा मौका नजर नहीं आया। लेकिन मुसलमानों, तुम फिर भी जो है बेहोश, बेखबरी और गफलत के आलम में हो। तुम मस्जिद आते नहीं, नमाज पढ़ते नहीं, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करते नहीं। क्या हमारा ये अकीदा नहीं कि जिंदगी का देने वाला अल्लाह है, मौत का देने वाला अल्लाह है, इज्जत का देने वाला अल्लाह है, जिल्लत का देने वाला अल्लाह है, हर बुराई को देने वाला अल्लाह है, हर बुराई से बचाने वाला अल्लाह है, हर आफत और बला और मुसीबत में मुब्तला करने वाला अल्लाह है, और उससे बचाने वाला भी अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। तो तुम्हारा कलमा पढ़ने का मतलब क्या है? उसका मकसद क्या है? तुम अपने मतलब और मकसद से ही जो है नावाकिफ हो, नावाकिफ नहीं हो। ये इसे कहते हैं तजाहुल आरिफाना, जानबूझकर चश्मपोशी करना, जानबूझकर अल्लाह से बगावत करना, जानबूझकर अल्लाह के आकामीन फलामीन की धज्जियां उड़ाना। जब तुम अल्लाह के खिलाफ खड़े होगे, अल्लाह ताला तुम पर ऐसे जालिम और जाबिर हुक्मरानों को मुसल्लत कर देगा जो तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे, तुम्हारी नस्लों को तबाह करके रख देंगे, तुम्हारी ज़ुर्रियत को ख़त्म करके रख देंगे। क्यों अब भी होश में नहीं आते? होश में आओ, मजबूती के साथ ईमान और अकीदे में मजबूती पैदा करो, अल्लाह की इबादत सही तरीके से, सही ढंग से करो। याद रखो, जाए अमन अल्लाह ही की बारगाह है, जाए पनाह अल्लाह ही की बारगाह है। मस्जिदें अमन की जगह है, जो ये मस्जिदें अल्लाह के क़लअे हैं, जो अल्लाह के क़लअे में दाखिल हो जाता है वो अमन और आफियत और सलामती में रह जाता है। अफसोस है कि मैं बार बार कहता हूँ कि मस्जिद को नमाज के लिए आओ, नमाज पढ़ने आओ, लेकिन अब भी मेरे भाई, मेरे दीनी भाई जो है कलमा गो भाई, होटलों पर बैठे हुए चाय के कहवे पे कहवे चढ़ाते हुए नजर आते हैं, तेरी मेरी बुराइयां करते हुए नजर आते हैं, सामने मस्जिद के बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन नमाज के लिए उतरने में उनके घुटनों में दर्द है, उनके कूलों में दर्द है। लेकिन शादियों में नंगा नाच करने के लिए, डांस करने के लिए, ढोल ताशे बाशे गाजे बजाने के लिए उनके अंदर कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई वो परेशानी नहीं है, खूब से ठुमके लगाते हैं। अल्लाह का नाम लेने के लिए ज़बानों में तकलीफ है। अगर कोई अल्लाह का नाम बुलंद आवाज़ से लेता है, लाउड स्पीकर पर पढ़ता है, तो दिलों पर आरियाँ चलती हैं, दिलों पर तकलीफ़ें पहुँचती हैं। कितने अफसोस का मकाम है ये, कितने शर्म की बात है कि हमारा मोहल्ला सुधर जाएगा, हमारे लोग सुधर जाएंगे, हम दिनों रात इस तगोदो में लगे हुए हैं। मस्जिद गौसे आजम का कि बच्चा बच्चा, यहाँ की कमेटी का हर फर्द, हर मोमिन मुसलमान के दीनों ईमान की भलाई के लिए हमा वक्त तैयार रहता है, हमा वक्त उनकी खिदमत के लिए तैयार रहता है। ये कमेटी के अफराद, ये कमेटी के जियाले हमा वक्त ये चाहते हैं कि हमारी मस्जिद में आने वाला कोई नमाजी किसी तरह कोई तकलीफ ना उठाए, कोई परेशानी ना उठाए। उसके लिए ठंडे पानी का भी इंतज़ाम है, गर्म पानी का भी इंतज़ाम है, अच्छे से फर्श का भी इंतज़ाम है, और मज़ीद जज्बा है, जोश है कि हम बराबर की जगह जल्द से जल्द ले लें
تاکہ یہ جگہ لیتے ہی ہمیں معلوم ہے کہ گڑرہلی کے کونے کونے سے آنے والے لوگ آ رہے ہیں اور جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے یہاں سے واپس افسوس کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کی تکلیف ہے، اس بات کا دکھ ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ ہم بار بار آپ سے گزارش کر رہے ہیں، بار بار درخواست کر رہے ہیں، ہمیں برابر کی جگہ لینا ہے۔ آپ حضرات اس میں آگے بڑھ کر کے آئیں گے، دست تعاون کو دراز کریں گے تو انشاءاللہ جلد از جلد ہم اس جگہ کو بھی حاصل کر لیں گے۔ اور جب یہ جگہ مل جائے گی تو یاد رکھو نمازیوں کی کثرت بھی بڑھ جائے گی۔ نمازیوں کی کثرت بڑھنے سے محلے میں برکتیں بڑھتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، خیرات آتی ہے، آئے اللہ تعالیٰ کی کہ انعام و اکرام کی بارشیں ہوتی ہیں۔ جس محلے میں نمازی نہ ہو اس محلے پر جو ہے جسے کہتے ہیں الو بول جاتا ہے، الو بیٹھ جاتا ہے جسے کہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ محرومیاں ہمیں ملیں گی، اس لیے میری گزارش ہے وقت کی پابندی کے ساتھ آؤ، مسجد کی وسعت کے لیے مدد کرو۔ آپ آتے ہو مسجد کی دیکھ ریکھ میں، آپ کا بھی حق ہے، آپ کا بھی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہماری کمیٹی کے جیالوں کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر ان کے ساتھ دینی خدمت کے لیے آگے بڑھو، اللہ انہیں بھی اس کا اجر جزیل عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔